علیکم، میرا نام تنزیلہ حفیظ ہے اور میں پچھلے 9 سالوں سے سی اے ماڈل اسکول 2 میں بطور استاد اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ میرا تعلق ایک نوبل فیملی سے ہے اور میری والدہ نے اکیلے ہی، ہم ماشاءاللہ سے 5 بہن بھائی ہیں جن کی پرورش کی، اور ہماری تعلیم پر ہمیشہ سے ہماری والدہ کا بہت زیادہ دھیان رہا۔ میری والدہ نے اپنی ضروریات کو پس پش ڈالا اور ہمیشہ ہمیں اچھی سے اچھی تعلیم دلوائی، اور آج یہ تعلیم ہی ہے جس کی بدولت میری زندگی بدلی، میرے حالات بدلے اور آج میں اس مقام پر کھڑی ہوں۔ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گی کہ میری جو رہائش تھی وہ نارتھ کراچی میں تھی، اور نارتھ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں کے رہائشی جو ہیں ان کا پڑھائی کی طرف یا تعلیم کی طرف رجحان نہیں ہے، جس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہاں اچھے اسکولوں کا فقدان ہے، وہاں اچھے اسکولز بہت کم ہیں۔ مگر ان تمام تر پریشانیوں کے باوجود میری والدہ نے ہمیں بہترین تعلیم دلوائی، کبھی اسکول کے معاملے پر یا پڑھائی کے معاملے پر یا تعلیم کے معاملے پر کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کرتی تھی، لیکن ہماری ضروریات، جو ہماری تعلیمی ضروریات تھیں، ان کو پہلے پورا کیا کرتی تھی۔ تو میری والدہ ہمیشہ سے میرے لیے رول ماڈل رہیں، اور جس طرح انہوں نے میری تربیت کی، اسی طرح آگے میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں۔ میں بھی تعلیم پر کمپرومائز بالکل نہیں کرتی، کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ یہ تعلیم ہی ہے جو ایک انسان کو انسان بناتی ہے، اور ایک بہتر معاشرہ تبھی بن سکتا ہے جب وہاں کے افراد تعلیم یافتہ ہوں، اسپیشلی لڑکیوں کی تعلیم پہ ہمیشہ سے میرا بہت زیادہ فوکس رہا۔ میری جو رہائش تھی وہ نارتھ کراچی میں تھی، اور جس گھر میں میں رہتی تھی اس کے سامنے ایک اسپتال تھا۔ اس اسپتال میں ایک مالی بابا اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھے سرونٹ کوارٹر میں۔ ان کے بچے میرے پاس تعلیم حاصل کرنے آیا کرتے تھے، ٹیوشن پڑھنے آیا کرتے تھے، لیکن ان کے صرف 2 بیٹے میرے پاس پڑھنے آتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کو میں اکثر گھر کے کام کرتے ہوئے دیکھتی تھی، اور وہ کبھی لکڑی کے چولہے پہ کھانا بنا رہی ہوتی تھی تو کبھی وہ گھر کی صفائی کر رہی ہوتی تھی۔ تو میں نے مائی بابا سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچی اسکول کیوں نہیں جاتی، یہ پڑھتی کیوں نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے بیٹے تو پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھ کے کیا کرے گی، اس نے تو شادی کر کے دوسرے گھر چلے جانا ہے۔ تو یہ سوچ وہاں کے رہائشیوں کی تھی، وہ یہ سوچتے تھے کہ لڑکیوں کی تعلیم ضروری نہیں ہے، وہ صرف اپنے بیٹوں کو اس لیے تعلیم یافتہ بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ نوکری حاصل کر سکیں اور گھر میں آمدنی کا ذریعہ بنیں۔ تو میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھیں، لڑکیوں کی تعلیم بھی اتنی ضروری ہے جتنی کہ لڑکوں کی تعلیم ضروری ہے۔ تو اگر آپ اپنی بیٹی کو میرے پاس پڑھنے نہیں بھیجیں گے تو آپ کے بیٹوں کو بھی میں نہیں پڑھاؤں گی۔ کچھ دن تک وہ بچے نہیں آئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اچانک وہ بچے دوبارہ آئے، اور اب وہ دونوں بھائی اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کی بہن بھی آئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے ایک پوری فیملی کو کنونس کر لیا کہ وہ اپنی لڑکی کو تعلیم دلوائیں، اور اس کے بعد اس لڑکی نے میرے پاس تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ وہ میٹرک تک پڑھی، اس کے بعد اس نے 9th میٹرک کے بورڈ ایگزام پاس کرنے کے بعد اسی ہاسپٹل میں ایز اے کمپاؤنڈر جاب کی۔ اب وہ نہ صرف دواؤں کے نام پڑھ سکتی تھی بلکہ پیشنٹس کو صحیح دوائیں بھی دے دیا کرتی تھی۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ ایک بچی جو کہ صرف گھر کے کام کرنا جانتی تھی، جس کا تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، آج وہ ایک گھر کے لیے سورس آف انکم بھی ہے، اور وہ میڈیسنس کے نام بھی پڑھ سکتی ہے، اور وہ اپنے لیے اس نے ایک جاب کا ذریعہ بھی جو ہے وہ تعلیم کو بنایا۔ اچھا، گریجویشن کے بعد جب میری شادی ہوئی تو میرے جو ہسبینڈ تھے ان کی جو تعلیم تھی، جو ایجوکیشن تھی، وہ صرف انٹرمیڈیٹ تھے۔ اب یہاں میرا کام شروع ہوا، اور میں نے ان کو گریجویشن کے لیے پہلے تو موٹیویٹ کیا کہ آپ نے گریجویشن کرنا ہے، انٹر کوئی تعلیم نہیں ہے، آپ نے تعلیم کو کنٹینیو کرنا ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ راضی ہوئے تو میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان کو گریجویشن کروایا۔ پہلے میں ان کی تمام کتابیں خود پڑھتی تھی، نوٹس بناتی تھی، ان کو ایگزام پیپر سالو کر کے دیتی تھی، انہیں بتاتی تھی کہ کہاں سے کوشچن آ سکتا ہے، کون سا ٹاپک امپورٹنٹ ہے،
اور کس طرح سے سوالات آپ کے سامنے آئیں گے. اور اس طرح میں نے انٹرنیشنل ریلیشنس میں بھی پڑھائی کی کیونکہ میں آلریڈی سائنس سبجیکٹ میں BSc کر چکی تھی. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے سائنس سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ آرٹس سبجیکٹس بھی پڑھے اور ان کو گریجویشن کمپلیٹ کروائی. اس کے بعد جب میری شادی ہوئی تو جس بلڈنگ میں گئی تھی وہاں سب سے اوپر والی منزل پر ایک لیڈی رہتی تھی, ایک لڑکی رہتی تھی. اس کے 3 بچے اور شوہر رہائش پذیر تھے وہاں پر. تو اس عورت کو, اس لڑکی کو جو ہے اس کا ہسبینڈ ذہنی اذیت دیا کرتا تھا, جسمانی اذیت دیا کرتا تھا, اس پر تشدد کیا کرتا تھا. وہ لڑکی پڑھی لکھی نہیں تھی اور اس کا شوہر بھی پڑھا لکھا نہیں تھا. اگین یہاں وہی بات کہ تعلیم کی کمی, شعور نہیں تھا, اور اس کا شوہر جو ہے اس کے اوپر تشدد کرتا تھا اور وہ تشدد خاموشی سے سہتی رہتی تھی. اس چیز سے میں بہت پریشان ہوئی اور میں نے اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کے سمجھایا کہ اگر تم تعلیم حاصل کرو تو شاید جو تمہارے گھر میں پریشانیاں ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں. اس لڑکی نے میری بات مانی اور میں نے اس لڑکی کو اپنے بچوں کی بکس نکال کے پڑھانا شروع کیا. وہ لڑکی جو کہ ایک لفظ بھی کاغذ پہ نہیں لکھ سکتی تھی, اب وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ڈائریز پڑھ لیتی ہیں, ان کا ہوم ورک سمجھ لیتی ہے, ان کو ہوم ورک کروا لیتی ہے اور ان کے اسکول کے فارمز فل کر کے واپس بھجواتی ہے. وہ میری شکر گزار ہے اور میں اپنی مدر کی شکر گزار ہوں جنہوں نے تعلیم کی اہمیت میرے اوپر اس طرح واضح کی کہ میں آگے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بن گئی. یہ تمام واقعات آپ کے ساتھ شیئر میں نے اس لیے کیے کہ جس طرح تمام تر مشکلات کے باوجود میں نے اپنی ٹیوشن کی فیسوں سے اپنے اسکول کی اور کالجز کی فیسیں بھری ہیں, جس طرح میں نے اپنی تعلیم کو لے کے چلا اور کبھی نہیں چھوڑا تعلیم کو, اسی طرح سے میں آپ سب سے بھی یہی گزارش کروں گی کہ آپ تعلیم کو سب سے آگے رکھیں اور اپنی ضروریات کو پیچھے رکھیں. یہاں ایک اور بات میں واضح کرتی چلوں کہ جس طرح لڑکوں کی تعلیم ضروری ہے کہ وہ ایک انکم کا ذریعہ بنتے ہیں یا ایک معاش کا ذریعہ بنتے ہیں یا گھر میں کمانے کا ذریعہ بنتے ہیں, اسی طرح سے لڑکیوں کی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے. میں آپ سب سے درخواست کروں گی اپنی بیٹیوں کو چاہے جہیز نہ دیں لیکن تعلیم ضرور دیں, کیونکہ یہ تعلیم ہی ہے جو ہمیشہ ان کے کام آئے گی. ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہوگی تو آنے والی کئی نسلیں پڑھی لکھی ہوں گی, لیکن اگر ایک عورت ان پڑھ ہوگی تو آنے والی کئی نسلیں ان پڑھ ہوں گی. ایک عورت ایک پورا معاشرہ بناتی ہے. ہمارا معاشرہ تبھی سدھر سکتا ہے, بہتر ہو سکتا ہے, ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں جب ہماری لڑکیاں, اسپیشلی لڑکیاں, تعلیم یافتہ ہوں. میں ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی, یہ میرا خواب تھا کہ لوگ مجھے میرے نام سے جانیں. بہت زیادہ خواتین پراؤڈ فیل کرتی ہیں کہ یہ کیپٹن صاحب کی بیوی ہیں, یہ وکیل صاحب کی بیوی ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب کی بیوی ہیں. لیکن مجھے فخر تب محسوس ہوا جب لوگوں نے مجھے بحیثیت استاد پہچانا اور کہا کہ یہ CA ماڈل اسکول کی ٹیچر ہیں, اور میرے ہسبینڈ کو لوگ اب اس نام سے جانتے ہیں کہ ان کی وائف CA ماڈل اسکول میں ٹیچر ہے. تو آج میری پہچان میرا پیشہ ہے جو کہ تعلیم کا ہے. میں تعلیم کے پیشے سے وابستہ ہوں, ایک ٹیچر ہوں, اور مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے. یہی تبدیلی کی شروعات ہے اور اسی طرح سے ہم معاشرے کو بدل سکتے ہیں, تبدیلی لا سکتے ہیں. تو آپ سب آئیے میرے ساتھ اور تبدیلی کی شروعات کیجیے. شکریہ.